بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین حضرات، آج ہمارا موضوع ہے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ مسجد نبوی میں ان کی آواز گونجتی تھی، اذان دیتے تھے، اور حبشی جو میں نے بولا ہے اسی طرح آپ کی شکل تھی، لیکن نور تھا، نورانی چہرے والے تھے۔ کیوں نہ ہوتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے صحابی تھے۔ تو آج ان کی عظمت کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ آج ان کا یوم وصال ہے، اور ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے اصحاب کو، اپنے اہل بیت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ انہی کے وسیلے سے، انہی کی برکت سے ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے۔ اور میں پروگرام کے شروع میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم نے ان ہستیوں کو، ان شخصیات کو، اپنے بچوں کو بھی آگاہ کرنا ہے، اور ساتھ پھر ہم نے ان بزرگوں کے اوپر، جیسے آج ہم نے موضوع رکھا ہے، پہلے رکھتے تھے، آئندہ رکھیں گے، تو اِصال ثواب بھی ضرور کرنا ہے۔ اِصال ثواب بڑا آسان کام ہے۔ فاتحہ پڑھیں، جو بھی گھر میں لنگش ہے اس کی نیت ثواب کی کر لیں، اور غریبوں کو بانٹ دیں، کسی ایک بندے کو بھی کھانا کھلا دینا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ تو آج ہماری بہت بڑی خوش بختی ہے، بہت بڑی ہستی موجود ہے۔ حضرت پیر سید جمیل الرحمان شاہ صاحب، چشتیاں آباد کاموں کے اندر بہت بڑی درگاہ ہے، خانقاہ ہے، اس کے ماشاءاللہ سجادہ نشین ہے، عالم فاضل ہیں ماشاءاللہ۔ جامعہ نعیمیہ میں میرے علم کی کتاب پڑھتے بھی رہے ہیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ بہت وسیع مطالعہ رکھتے ہیں۔ میں پیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے کرم نوازی فرمائی، تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد محمود مدنی صاحب، ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہیں، اور آج ہمیں تقریباً مہینے سوا مہینے کے بعد دستیاب ہوئے ہیں۔ ہم نے بڑی ان کی کمی محسوس کی، خاص طور پہ جو ہماری محرم کی ٹرانسمیشن تھی، پہلے ریگولر ٹرانسمیشن تھی۔ مفتی صاحب آپ کو بہت بہت حج مبارک ہو۔ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے ماشاءاللہ، جہاں پہ آپ کنز الایمان بیکن سکول کی 80 سے زائد برانچیں چلا رہے ہیں۔ وہاں ماشاءاللہ ان دنوں سے میں برکت لینے کے لیے حج کرنے جانا، اور آپ کا فرض حج تو پہلے ہو چکا تھا، یہ آپ نے نفلی حج کیا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ اللہ پاک آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور آپ کی اس حاضری کے صدقے جو آپ نے دعائیں کی ہیں، اللہ پاک ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور ہمیں بھی، سننے والوں کو بھی اللہ پاک بار بار اپنے گھر میں بلائے، اپنے پیارے حبیب کے دربار کی، اس گنبد خضرا کی زیارت کرنے اللہ پاک موقع عطا فرمائے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود حضرت پیر محمد سلیمان قمر قادری صاحب، ماشاءاللہ آپ سجادہ نشین آستانہ عالیہ مانش ڈسٹرکٹ جنگ کے اندر بہت بڑی خانقاہ ہے، درگاہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ پیر طریقت بھی ہیں، رہبر شریعت بھی ہیں، اور اس کے ماشاءاللہ عالم با عمل بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ میں تینوں مہمانوں کا اور پیر صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ آپ نے قیمتی وقت دیا۔ پیر صاحب پروگرام کا میں آغاز آپ سے کروں گا۔ حضرت بلال حبشی آج ہمارا موضوع ہے۔ اگر آپ ان کی خاندان کا مختصر تعارف کرا دیں، آپ کہاں سے تھے، کیسے اللہ پاک نے ان کے اوپر کرم فرمایا، اور آپ کی جو تربیت ہے اس میں کریم آقا کا تو ہمیں پتہ ہے آپ نے بڑی ان کی تربیت کی، خاندانی حالات میں کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب پیر صاحب قبلہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت کو سلام ہے، ان کی قربانیوں کو سلام ہے، اور جو مصائب انہوں نے جھیلے وہ بڑے ہی قابل قدر ہیں، ان کو سلام ہے۔ ان کا خاندانی پس منظر کچھ یوں ہے کہ آپ کا نام بلال، اور آپ کے والد گرامی کا نام رباح تھا، ماشاءاللہ۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ، ان کا نام حمامہ تھا۔ صحیح۔ یہ کنیز بن کے آئی تھی مکہ مکرمہ میں امیہ بن خلف کے ہاں۔ صحیح۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد 3 سال ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے۔ صحیح۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن
امیہ بن خلف نے ان کو بہت زیادہ غلہ دیا کہ اس کو پیسو. وہ پیس رہے تھے, بخار کی شدت تھی. ادھر میرے اور آپ کے آقا کا گزر ہوا تو آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ کراہ رہے ہیں. آپ ان کے پاس کیا ہے؟ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے کہا یار جاؤ, پہلے بھی میرے ساتھ جو لوگ آتے رہے ہیں پوچھتے رہے ہیں, تو اب آپ بھی ایسے پوچھ کے چلے جائیں گے. فرمایا نہیں, تم مت کرو. یہ میرے آقا کی کرم نوازی تھی, آپ کی رحمت تھی. آپ لجپال تھے. لجپال تھے. تو آپ نے فرمایا نہیں, میں ان میں سے نہیں ہوں. چنانچہ انہوں نے کہا مجھے بخار ہے اور یہ اتنا غلہ جو ہے وہ میں نے پیسنا ہے. فرمایا تم فکر نہ کرو, یہ غلہ تمہارا میں پیسوں گا. گھر سے دودھ لے کے آئے, حضرت بلال کو پلایا, سبحان اللہ. اور وہ غلہ بھی سارا پیسا. دودھ یقیناً گرم بھی ہوگا. ماشاء اور اللہ. 3 دن تک یہ مسلسل سلسلہ جاری رہا. تیسرے دن بعد پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ آپ نے اتنی میری خدمت کی ہے, میری بیماری کے بیمار پرسی بھی کی ہے. فرمایا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان اللہ. نے فرمایا آپ وہی نبی ہیں جن کی باتیں مکہ مکرمہ میں ہو رہی ہیں؟ معاذ اللہ, جس کو جادوگر کہا جاتا ہے. ہاں. تو آپ نے کہا جی سرکار دو عالم نے فرمایا میں وہی ہوں. چنانچہ انہوں نے اسی وقت آپ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب آپ نے یہ دیکھا تو حضرت ایک دفعہ بڑی مار پڑ رہی تھی. ابو جہل بہت سختی کرتا تھا, آپ کو پیشانی کے بل لٹا دیتا تھا, اوپر جو ہے وہ پتھر رکھ دیتا تھا. غلامی کا دور تھا. غلامی کا دور تھا. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے ارشاد فرمایا یار میرے بلال کو کوئی آزاد نہیں کروا سکتا. اب منشاء رسول کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوڑتے ہوئے گئے امیہ بن خلف کے پاس, کہا اس کی جتنی قیمت لینی ہے لے لو, ان کو آزاد کر دو. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے کثیر رقم اور ایک غلام بھی اور کئی چاندی, یہ ساری ان کو دیکھ کر جو ان کو آزاد کروا دیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا حضور یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, میں آپ کے سامنے اس کو آزاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. جی مفتی شاد مدنی صاحب بات کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جن کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کو ظاہر کرنے والی پہلی جو 7 شخصیات ہیں ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان. پہلے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود, پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد, ان کی والدہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکالیف بہت زیادہ برداشت کرنا پڑی, لیکن آپ کا قبیلہ اور آپ کے چچا نے آپ کی حفاظت اللہ کے حکم سے کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت آپ کا قبیلہ بنی تمیم حفاظت کرتا رہا. بقیہ یہ جو 5 ہستیاں تھیں انہوں نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. پیر صاحب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج کے دور میں ہم گرمی سے تکلیف میں آتے ہیں اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر صرف اور صرف اس جرم میں کہ ہم نے کلمہ پڑھا اور اللہ کو ایک مانتے ہیں, اس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو تپتی ریت پہ, انگاروں پہ کوڑے کھائے اور بڑے مشکل امتحان سے گزرنا پڑا. میں اسی دھوپ میں زخمی بدن کے ساتھ آپ کو تڑپایا جاتا, آپ پر پتھر رکھے جاتے. اور پھر جب یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے پیر صاحب نے ذکر کیا, اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کروانے لگے نا, تو امیہ نے باقاعدہ یہ کہا تھا دیکھنا میں ابو بکر کے ساتھ کھیل کیا کھیلتا ہوں. اللہ استغفر اللہ. کیونکہ امیہ بھی سوداگر تھا, بزنس مین تھا, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بزنس مین ہے, لیکن اس کی نظر میں بزنس کا دنیاوی ایک سٹائل تھا, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کچھ اور تھا. اب وہ جب اس نے کہا جی اگر درد ہے تو آپ خرید لیں منہ مانگی قیمت, تو آپ یہ میرا ناکارہ غلام ہے معاذ اللہ. حضرت بلال کیونکہ حبشی تھے اور جس کام کی حد تک تھے, غلام سمجھتے تھے نا, اور غلام بھی کیونکہ غلام قیمتاً ان کی ویلیو ہوا کرتی تھی,
تو بظاہر دنیا کے اعتبار سے حضرت بلال جس کیٹیگری کے غلام تھے اس کی قیمت کم تھی، اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا دنیا کے اعتبار سے نستاس جو تھا وہ سکلڈ تھا، وہ برتن بنایا کرتا تھا، تو اس کی ویلیو زیادہ تھی. تو انہوں نے کہا پھر آپ اس طرح کریں اپنا غلام مجھے دے دو اور یہ لے لو. تو سبحان آپ نے فرمایا کیا مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں مذاق نہیں، آپ لینا تو لے لو. آپ نے کہا چلو دیا. پھر کہا نہیں نہیں اگر اس کی ماں بھی میرے ساتھ اس کے ساتھ ہی میری غلامی میں دے دو. آپ نے فرمایا دیا. آپ پھر کہنے لگا اس کی بیوی بھی میرے ساتھ ہی چلا دو، بھیج دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں وہ بھی دے دیتا ہوں. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابوبکر صدیق جیسا بزنس مین ایک بظاہر کم قیمت والے انہیں کیا غلام پتا کے حکم لیے رسول ہے. اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے. پھر اس نے آخر میں اور بزنس کی لائن میں کہتے ہیں ایک پنچا لگایا کہ میں اتنے میں بھی نہیں 200 دینار بھی لوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس سے بھی مکر جانا ہے. اس نے کہا نہیں میں لات و عزیٰ کی قسم اٹھاتا ہوں نہیں مکروں گا. آپ نے فرمایا یہ لو اور اس پہ آزاد. سبحان اللہ. پیر صاحب اس پہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا نا تو عرب کے تاجر آپس میں مذاق کرنے لگے کہ کیا وجہ ہے ابوبکر صدیق نے 4-5 گنا زیادہ قیمت پہ حضرت بلال کو کیوں خریدا. پہلا کیس ہے یہ. کیا کوئی اس کا بلال کا کوئی ابوبکر پر احسان تھا کہ جس کا بدلہ چکایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان میں قرآن کی آیت نازل فرمائی. سبحان اللہ. فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اللہ. کہ میرے ابو بکر پر دنیا میں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. ابو بکر اپنا مال صرف اپنے رب کی رضا اور محبوب کی منشا کو پانے جی کے پیر لیے. سلیمان قمر قادری صاحب کیا فرمائیں گے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق رسول تھا، جو محبت رسول تھا، کریم آقا نے فرمایا واقعہ معراج کے بعد کہ اے بلال میں نے آپ کی جو پاؤں کی آواز ہے وہ جنت میں سنی ہے. یہ آپ کا مقام اور مرتبہ تھا. کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ پیر صاحب، تاریکی اندھیرا اور روشنی یہ دو ضدیں ہیں. جہاں تاریکی اور اندھیرا ہوگا ہر چیز جو ہے وہ پنہاں ہوگی اور ہر چیز پر تاریکی چھائی رہے گی. جی. مگر روشنی جو ہوتی ہے جہاں روشنی ہو وہ ہر چیز کو روشن اور عیاں کرتی ہے. بلکہ کسی چیز میں جو چمک ہوتی ہے روشنی سے اس میں زیادہ وہ چمک نظر آتی ہے. کہاں دنیا کی روشنی جس پہ پڑے اور اس میں چمک آ جائے، اور کہاں نور ایمان، نور ہدایت اور عشق رسول کی چمک. سبحان اللہ. پھر بلال حبشی جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق ہو اور اسے نور ہدایت ملے، پھر نور ایمان ملے، پھر نور عشق مصطفیٰ اس کے اندر ہو، تو اس کے ظاہر اور باطن کو آپ اندازہ لگائیں کتنا روشن. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جیسے قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ رؤسائے قریش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت عمار اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ چاروں صحابہ موجود تھے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ اگر یہ لوگ آپ کے قریب ہوں گے تو کیا اللہ نے ہمیں اس وجہ سے دور کر دیا ہے؟ ان لوگوں اگر یہ لوگ آپ کے قریب ہوں گے تو ہم آپ کے قریب نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب اطہر پر یہ چیز بڑی گران گزری تو رب ذوالجلال نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو 3 صحابہ تھی ان کی شان میں یہ قرآن کی آیت نازل کی. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان غلاموں کو اپنے آپ سے دور نہیں کیجیے گا. یہ جو دن رات اللہ کے نام کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں اور صرف اسی کے مکھڑے کے ہمیشہ طالب ہوتے ہیں، اسی کی قربت کے طالب ہوتے ہیں، نہ ان کے عمل و جزا کا آپ پر کوئی بوجھ ہے نہ آپ کی طرف سے ان پر کسی چیز کا بوجھ ہے. اور اگر آپ انہیں دور فرما دیں گے تو ان کی حق تلفی ہوگی. اور اے حبیب یہ آپ کی شان نشان نہیں. سبحان اللہ. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے وہ عاشق ہیں جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اتنا پیار تھا کہ ایک دفعہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا بلال کتنا عجیب منظر ہوگا قیامت کے دن جب امیہ بن خلف تجھے دیکھے گا کہ یہ کالا میرا غلام آج محمد عربی کے قریب جنت میں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر سب دوبارہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے. خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج ان کا وصال کا دن ہے اور ہم نے موضوع اس لیے رکھا ہے کہ آپ کی عظمت کو سلام پیش کریں۔ بریک سے پہلے بڑی خوبصورت تینوں ہمارے مہمانوں نے بات کی ماشاءاللہ۔ تو میں آج پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت قبلہ پیر جمیل الرحمان شاہ صاحب کا ہمارے پاس آنا بڑی ہمارے پروگرام کی خوش بختی ہے۔ پیر صاحب، اللہ کے نبی نے اپنے ہر صحابی کو بہت عطا کیا اور جس نے جو مانگا آپ عطا کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کے حصے میں جو کریم آقا کی عنایات آئیں اس پہ کیا فرمائیں گے آپ کا موزن ہونا بہت بڑی بات ہے، اور اصل میں جو جماعت کراتا ہے اسلام کے اندر وہ تو امیر کراتا ہے، اور اذان دینے والا بھی معمولی بندہ نہیں ہوتا۔ آپ حبشی تھے، کالے تھے، غلام تھے، کیا فرمائیں گے آپ؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی ہی شان ہے، بڑی ہی عظمت ہے۔ آقا کی غلامی میں آنے کے بعد آپ آسمان کے ستاروں کی طرح جو ہے وہ چمکے ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز عنایت فرمایا کہ مسجد نبوی میں ان کو مؤذن مقرر کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خازن بھی تھے۔ آپ کے پاس آپ کے اخراجات کے اور جملہ امور جو ہے وزیر وہ خزانہ، آپ کے وزیر خزانہ تھے، اور آپ کے پاس سارے انتظام جو ہے وہ ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بڑی وسیع تھی، زبان میں اگرچہ لکنت تھی تکالیف کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے، لیکن آپ نے ان کو مقرر کر کے یہ بہت بڑی عظمت اور شان آپ کو عطا فرما دی، اور سرکار نے یہ بہت بڑا کرم فرمایا۔ اور پھر دیکھیے جب فتح مکہ ہوا، جی، سرکار دو عالم فاتح کی حیثیت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، بلال، عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ فرمایا آؤ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ، تاکہ یہ لوگ جنہوں نے آپ کو تکالیف دی ہیں، جن کو آپ کے مارا ان کو بتایا جائے آج، عذاب میں جو ہے وہ مبتلا کیا، ان کو پتہ چلے کہ تمہاری شان کیا ہے، تم صرف ایک غلام نہیں ہو، مصطفیٰ کے گھروں میں آواز پہنچے۔ مصطفیٰ کے غلام ہو، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی سے تمہیں بہت عظمت ملی ہے، اور پھر آپ گائے اوپر چڑھ جاؤ اور جا کے اذان دو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں اذان دیتا تھا، صحراؤں میں بھی دی، گلیوں میں بھی دی، چھتوں پر بھی دی، منہ کرتا تھا قبلے کو، تو اب میں کس طرف منہ کروں؟ آقا سے عرض کرتے ہیں حضور میں پریشانی میں ہوں۔ فرمایا بلال کوئی بات نہیں، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ پہلے تم قبلہ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ اذان دیتے تھے، آج قبلے کی طرف منہ کر کے اذان دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ سعادت بھی ان کو ملی، اور وہ لوگ انہوں نے باتیں بھی کی پھر کہ ان کو یہی آدمی ملا تھا، لیکن سرکار دو عالم نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ بلال کی دلجوئی کی ہے، ان کی عزت افزائی کی، اور ان کو وہاں جو ہے وہ اذان دینے کے لیے مقرر فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، اور پھر حضور پاک کا انتظار کرتے تھے، ادھر اذان دیتے تھے، ادھر سرکار دو عالم مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تھے تو بلال دیدار مصطفیٰ کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ اپنی اذان کو مکمل کرتے تھے۔ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، کہنے لگے میں شام جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اب مدینہ طیبہ میں نہیں رہ سکتا، چونکہ میرے آقا مجھے نظر نہیں آتے، ان فضاؤں میں، ان ہواؤں میں، ان گلیوں میں، آپ چلتے پھرتے مسجد نبوی میں نظر نہیں آتے، میرا اب یہاں گزارا نہیں۔ تو آپ نے روکا، لیکن انہوں عرض کرتے ہیں ابو بکر تم نے جو ہے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا یا اپنے لیے کیا تھا؟ اگر اپنے لیے کیا تھا تو میں رک جاتا ہوں، لیکن اللہ کے لیے کیا تو پھر میں یہاں نہیں رکتا، پھر مجھے جو ہے تم اجازت دے دو۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے، آپ شام چلے گئے۔ خواب میں سرکار دو عالم تشریف لائے اور فرمایا بلال اتنی جفا کہ تمہیں ملتے ہی نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ دوڑتے ہوئے پھر جب مدینہ طیبہ میں آئے، آپ کی قبر انور کو لپٹتے رہے، دعا کرتے رہے، روتے رہے۔ حسنین کریمین کو پتہ چلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تو انہوں نے آ کے کہا چاچا ایک دفعہ اذان تو سنا دیں۔
آپ نے پھر اذان دی، جب اللہ اکبر کہا تو کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک ہلچل پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو مکہ کے سب لوگ جو ہے گریاں کنا مسجد نبوی کی طرف تشریف لے آئے، اور ہر ایک شخص رو رہا تھا کہ آج شاید وہ دور جو ہے اللہ واپس آ گیا۔ جی مفتی ان کے لیے ارشاد بہت مدنی اعزاز صاحب بات کو کیسے آگے بڑھائیں گے آپ؟ اس سب میں اور آپ سب وہ لوگ ہیں جو خوش قسمتی سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں کلمہ طیبہ گھر بیٹھے ملا ہے۔ ہمیں قدر نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ اکبر کہنے کی بھی قیمت دی ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کی بھی قیمت ادا کی ہے۔ ایسے نہیں ہوا، عاشق میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سارے ہی ہیں۔ ابھی میں مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک دن کچھ عربی علماء تھے تو ان کے ساتھ بیٹھے، جب وہ اذان مؤذن وہاں کا پڑھ رہا تھا اذان، اور اذان پڑھتے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا ہے اور سامنے آپ کے روضہ رسول ہے، سبحان اللہ، سبحان آپ کی قبر انور کی مبارک دیوار ہے، تو پھر وہاں پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال کی اذان کیسی ہوگی، ہائے وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے تھے، وہ کیسی اذان ہوگی۔ اور جس اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک بار بھی روایت نہیں ملتی کہ مکمل اذان کر سکے ہوں۔ اللہ اور جب جس کا حوالہ پیر صاحب نے دیا تو اس اذان میں آپ صرف اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اللہ، اور حضرت بلال کا عشق ایسا تھا کہ جب خواب میں بھی سرکار آئے تو آپ بھاگتے جب آئے نا مدینہ پاک میں تو آ کے صحابہ کہتے ہیں حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، میرے نبی کہاں ہیں؟ اللہ، پھر اس کے بعد حجروں میں گئے کہ یا رسول اللہ مجھے غلام کو آپ نے بلایا، آپ کہاں ہیں؟ اور پھر سرکار کی قبر انور کے ساتھ لپٹ کے، سرکار کے قبر کے ساتھ لپٹ کے رو رہے ہیں۔ اور یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کو جو آپ فرما رہے تھے نا، پوچھ رہے تھے پیر صاحب سے کہ عنایات کیسی تھی، حضرت بلال نبی علیہ السلام کے بڑے کلوز تھے۔ سبحان اللہ، غزوات کے اندر حضرت بلال کا کام یہ ہوتا تھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے لیے الگ سے ایک محفوظ جگہ پہ سائبان لگاتے تھے، سبحان اللہ، اونچی جگہ، اونچی جگہ پر، اور پھر وہاں سرکار علیہ السلام کے احکامات فوجی دستوں کو آگے پہنچانے کے لیے کنوے کیا کرتے تھے، اور وہاں سے پیغام لے کے سرکار کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کا اعتماد اتنا تھا ان کو، اگر ان کے جیسے پیر صاحب نے وہ واقعہ ذکر کیا، آپ کے قبول اسلام میں چکی سرکار نے پیسی ہے، ہائے ہائے، لیکن حضرت بلال ایک دن فجر کی اذان پڑھ کے کہیں چلے گئے اور جماعت کا ٹائم ہو گیا، اب اقامت کے لیے ظاہر ہے حضرت بلال کا کام ہے، حضرت بلال لیٹ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال کا انتظار کیا جائے۔ حضرت بلال لیٹ آئے، بعد میں صحابہ پوچھنے لگے کہ بلال کہاں تھے؟ کہا میں نبی علیہ السلام کی اجازت سے نبی کے گھر میں چکی پیس رہا تھا۔ اللہ اللہ اکبر، فجر کا وقت ہے، اور یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہاں بھی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب سرکار کی پیاری زوجہ کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت بلال عمر میں، کیونکہ نبی علیہ السلام سے صرف 3 سال کا فرق ہے، تو حضرت فاطمہ آپ کے ہاتھوں میں رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ کو سرکار نے کہا ہوا تھا کہ اے فاطمہ جب بلال آئے سائیڈ پہ ہو جایا کرو، بلال خدمت کیا کرے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یعنی اپنے گھر کے اندر، اور اس گھر میں جہاں فرشتے اجازت لے کے آتے ہیں، حضرت بلال جاتے ہیں اور فجر کے وقت میں اللہ خدمت کرتے ہیں۔ یہ حضرت بلال ہی کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیر صاحب، غزوات کی بات ہوئی ہے تو بات تو کیسے آگے بڑھائیں قبلہ گے؟ پیر صاحب، میں غزوات کی طرف چلنے سے پہلے 2 چیزیں میرے اندر مچل رہی تھیں، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قبول اسلام کا حضرت قبلہ پیر صاحب نے فرمایا، اور اذان کا بھی ہوا۔ اصل میں صوفیاء کے ہاں قبلہ ایک جو ہے تصوف میں ٹرم استعمال ہوتی ہے، عشق و نار یحرق ما سوى المحبوب، اللہ کہ عشق کی جو آگ ہوتی ہے نا، وہ محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہی اتنا ہو گیا تھا،
اور رب ذوالجلال کے ساتھ ان کی محبت کا یہ ایک کیفیت تھی کہ انہیں اگر دہتے انگاروں پہ لٹایا گیا ہے یہ تپتی ریت پہ آواز اللہ اکبر کی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال با کمال ہوتا ہے، 6 ماہ تک جو ہے آپ جب چلے گئے شام کی طرف، حلب کی طرف، تو 6 ماہ تک جو وہاں رہے، آقا علیہ السلام جب خواب میں ملتے ہیں وہ جملہ جو ہے بڑا رقیق القلب انسانوں کے لیے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ما ھذا الجفۃ یا بلال، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، ما الآن لک ان تزورنا، وہ وقت نہیں ہے بلال کہ تو میری زیارت کے لیے آئے۔ اللہ۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے بھاگتے ہوئے اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں تو مدینہ کی گلیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے ہیں۔ جب قبلہ پیر صاحب میں نے یہ واقعہ پڑھا نا تو میرے دل میں میرے ذہن میں آیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹی کی جدائی میں ایسا ہی کیا کرتے۔ اللہ۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ یعقوب علیہ السلام وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ یعقوب علیہ السلام جب مصر سے وفد واپس آتا ہے نا، یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جی آپ ان کے اس کی محبت میں اس طرح فریفتہ ہو گئے ہیں کہ آپ کو یوسف کی خوشبو یہاں آتی ہے۔ بلال حبشی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگرچہ 6-7 ماہ گزر چکے تھے مگر جب واپس آئے تو مدینے کی گلیوں میں سنتے ہیں کہ میرے آقا کی مجھے خوشبو آتی ہے۔ پھر مسجد کے حجروں میں تلاش کرتے ہیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پہ حاضر ہو کر سونا، یا رسول اللہ بلایا نہیں تھا غلام کو تو میں تو حاضر ہو گیا ہوں، آپ نے پردہ فرما لیا، آپ نے حجاب فرما لیا۔ مدینے کا ایک جو ہے عورتیں کیا، مرد کیا، جوان کیا، بچے کیا، ایک ہجوم امڑ آتا ہے۔ کہتے ہیں بلال حبشی ایسے لگتا ہے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور واپس پلٹ آیا ہے، ایک دفعہ اذان تو سنا تھا مگر چونکہ بس کے بات نہیں تھی، کہا کہ میں نہیں اب اذان پڑھ سکتا، تو سب نے مشورہ کیا کہ حسین پاک سے کہتے ہیں اگر وہ کہیں گے تو بلال حبشی نہیں ٹالیں گے۔ امام علی مقام نے جو جملہ حضرت بلال حبشی کو ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا بلال نشتہی نسمع اذانک الذی تؤذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد۔ فرمایا بلال ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ والی اذان سنیں جو تم رسول کائنات کے لیے مسجد میں دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس اذان کے بعد پھر جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہوئی وہ بتانے سے باہر ہے۔ یہ وہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جن کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد ہے، فرمایا تھا آپ نے کہ ابو بکر سیدنا و عتق سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے، جس کو اس نے آزاد کروایا وہ بھی ہمارا سردار۔ سبحان اللہ۔ سبحان یہ بلال حبشی ہے جسے رسول کائنات کے عشق نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں اتنا بلند مقام عطا کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ابو بکر ہمارا سردار ہے اسی طرح بلال بھی ہمارا سردار ہے۔ جی پیر صاحب میں یہاں بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ اپنی قسمت جگانی ہے، اور آپ کے عشق کی بات ہوئی، آپ کے غزوات کی بات ہوئی، آپ کے ایمان لانے کی بات ہوئی، چکی کی بات ہوئی، اذان دینے کی بات ہوئی، اور میں پیر صاحب جو بات پہلے کر رہے تھے میں قبلہ پیر صاحب سے کہوں گا اپنی بات کو مکمل کریں۔ قبلہ پیر صاحب غزوات کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ لڑنے کا شوق نہیں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات نے کئی دفعہ فرمایا بھی کہ ہم تمہیں جو ہے جنگ کرنا سکھاتے ہیں، مگر آپ نے نہیں سیکھی۔ کام صرف یہ تھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر سے لے کر تبوک تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں، مگر کام صرف یہ تھا کہ میرے آقا کے جو ہے موافد کے طور پر ساتھ ہوتے تھے اور آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات پہنچاتے تھے۔ جنگ بدر میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھے اور خاص غلاموں میں تھے۔ اور دیکھیے رب کائنات پھر مقام بھی قبلہ کتنا عطا کرتا ہے نا۔ جب جنگ بدر میں امیہ بن خلف کو قید کیا گیا، عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھے،
تو دور سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، فرمایا اگر اس کو آپ نے آج قید کر دیا، چھوڑ دیا تو یہ بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا۔ اللہ اکبر، انصار صحابہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر امیہ بن خلف کو یہیں اور اس کے بیٹے کو یہیں واصل جہنم کر دیا۔ سبحان پھر اللہ، غزوہ حنین میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور غزوہ حنین میں جو صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے تھے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپہ سالار۔ سبحان اللہ، پھر غزوہ خندق میں بھی سیدنا بلال حبشی، پھر غزوہ بدر میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا۔ سبحان ایمن غزوہ تبوک تک سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہیں ہوئے، کوئی بھی جنگ کا موقع ہوتا۔ اور پھر خاص بات یہ ہے کہ اگر جنگ میں بھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، آذان وہی دیتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کروایا۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی شاہد مدنی صاحب، میں اسی ترتیب سے واپس آ جاتا ہوں، کیا فرمائیں گے آپ؟ سب آپ عشق کا استعارہ ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لینے سے عشق کا اظہار ہوتا ہے، اور ان کا عشق یہاں تک تھا کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کی بیوی نے، جو کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، عظیم صحابی کی بیٹی تھی، اللہ اکبر، تو کہنے لگی یا اے بلال واہ حسرتا، اے بلال بڑے افسوس کا وقت ہے کہ اب آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ تو حضرت بلال نے آگے سے کیا کہا وا تربا القا غدن، سبحان اللہ، اے میری زوجہ، تجھ سے تو جدا بظاہر ہو رہا ہوں، لیکن مجھ سے پوچھو، میری تو خوش بختی ہے، میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ میں محبوب کے صحابہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ دیدار الہی بھی ہوگا اور دیدار زیارت رسول بھی ہوگی۔ دیکھیں سرکار کے صحابہ کا اور سیدنا بلال کا نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، وہ موت کے وقت بھی موت کو ویلکم کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات کا وقت آ گیا ہے، یہ میں اپنے نبی سے ملاقات کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک آپ کی اذان کا معاملہ ہے تو قلندر لاہور علامہ اقبال نے کیا خوب نقش کیا تھا، جی، کہنے لگے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، سبحان اللہ، اے بلال اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عشق، میں نے پہلے کہا نا جی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کا استعارہ ہے، آپ کا نام، آپ کا کمال، آپ کا انداز، یہ سب عشق پہ ہی مبنی تھا۔ اور پھر وہ عشق بھی ایسا تھا کہ جس سے پوری کائنات میں عشق کی آج فضا بانٹی جاتی ہے۔ حضرت عاشقوں کا ذکر ہو تو حضرت بلال سر فہرست ملتے ہیں، بے شک، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو والہانہ انداز تھا، یہ والہانہ انداز جو ہے نا، یہ اللہ قسمت سے نصیب کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ لکھا ہے۔ جی، فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے حضرت بلال، داتا صاحب خود فرماتے ہیں کہ داتا صاحب کہتے ہیں حضرت بلال کے مزار پہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھے کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ فرمایا یہ امت کے امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ، سبحان ذرا غور کریں، بلال حبشی کا اللہ، مزار وہ ہے۔ خوش نصیب حنفی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، حضرت بلال حبشی کا مزار ہے، وہاں جو عاشق بیٹھا ہے وہ بھی وہاں بھی مصطفیٰ کریم کا دیدار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے عشق سے آمین۔ جی پیر صاحب، کیا فرمائیں گے آپ کی جو تدفین ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، بہت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ ہماری اس عقیدت کو قبول فرمائیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات مقدسہ بڑی اعلیٰ ترین گزار کے گئے اور ہمیں کچھ اسباق دے کے گئے، اور اپنے اوصاف اور کمالات سے اہل ایمان کے دلوں کو آپ نے روشن کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو سرکار دو عالم نے مواخات کے لیے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو مقرر فرمایا اور ان کا بھائی بنایا۔
جس وقت ان کو تکالیف دی جاتی تھی مکہ مکرمہ میں، طرح طرح کے تکلیفیں، پریشانیاں، مار پیٹ، ریت پر لٹا دینا، گرم لیٹ پر لٹا دینا، اس موقع پر حضرت ورقہ بن نوفل کا ایک دفعہ گزر ہوا تو آپ کرا رہے تھے بڑی اونچی اونچی آواز میں، تو ورقہ بن نوفل نے کہا بلال صبر کرنا، اگر تم دنیا سے چلے بھی گئے نا، آج تم جو عہد عہد پکار رہے ہو نا، تو یہ عہد اور عہد تمہیں پکارنا یہ محشر میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، اور میں خود تمہارا مزار جو ہے وہ بناؤں گا۔ ورقہ بن نوفل کے یہ الفاظ تھے۔ انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ تو حضرت بلال نے یہ ہمیں درس دے دیا کہ اسلام کی خاطر اور حق کی راہ میں اگر تمہیں تکالیف برداشت کرنی پڑی تو اس سے تم گریز مت کرنا، پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ اسی طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہمیں یہ بھی درس دے گئے کہ دیکھو عشق رسول کے بغیر زندگی نہیں ہے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشۂ دامان اوست، اگر جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول۔ فضول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ٹوٹ کر انہوں نے پیار کیا ہے اور آپ نے محبت کی ہے، اور اہل ایمان، اور یہ بہت بڑا وصف اور آپ کا کمال تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شخص اذان دینے کے وقت آپ کی زیارت کا مشتاق رہتا ہے اور آپ کی دیدار کے بغیر اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتا، اس کے عشق کے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں یہ بھی درس دے گئے کہ دیکھو میں نے جہاں سرکار دو عالم کے ساتھ عشق کیا ہے، آپ کی اولاد کے ساتھ بھی میں نے عشق کیا ہے، حسنین کریمین کے ساتھ بھی میں نے پیار کیا ہے، سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو بلال کو بلاتے، پانی منگوانا ہوتا تو پانی لے کے جاتے، اگر کوئی بازار سے سودا سلف لانا ہوتا تھا تو وہ لے کے جاتے۔ تو یہ بتا دیا کہ دیکھو آپ کے ساتھ اور آپ کی اولاد کے ساتھ، آل پاک کے ساتھ تم نے محبت کا رشتہ استوار رکھنا ہے۔ سبحان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپ نے کھجوریں لگائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کرتے تھے تو آپ نے کھجوریں بازار میں لگائیں، لیکن عجوہ کھجور تھی وہ بھی کالی، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ بھی سیاہ، تو لوگ جو ہے وہ ان سے پیچھے ہٹنے لگے، ان کے پاس خریداری کے لیے آتا ہی کوئی نہیں تھا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جنت میں حوریں جو ہیں اس سیاہ رنگ والے کو ترس رہی ہیں ہائے ہائے۔ اور اس کے استقبال کے لیے جو ہے وہ کھڑی ہیں۔ عرض کی آقا میرے پاس تو کوئی گاہک ہی نہیں آتا، تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ سرکار دو عالم خود وہاں تشریف لے گئے تو فرمایا یہ جو کھجوریں تمہیں کالی کالی نظر آتی ہیں نا، یہ بڑی مفید ہیں، سبحان اللہ۔ جو دل کے مریض ہیں وہ کھائیں تو وہ تندرست ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے برکت دے دی۔ جب یہ بات کی تو جناب وہاں ہجوم لگ گیا، کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے بلال مجھے بھی دے دو، ادھر سے کہہ رہا ہے بلال مجھے بھی دے دو۔ سبحان تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس تجارت میں برکت ڈال دی، اور ہمیں یہ درس دے دیا کہ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی غلامی کرو، کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، سب جو ہے وہ آپ پیر کے سلیمان گردوں قمر جاتے صاحب کچھ ایڈ کرنا میں چاہتے بس 20-25 سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا کہ تو کالے ماں اور کالے باپ کا بیٹا ہے، تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ نے فرمایا ابو ذر آ کے میرے بلال سے معافی مانگو۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے لیٹ گئے، فرمایا جو سزا دینا چاہتے ہو میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا
اور ایک واقعہ بہت ساری مستند تاریخی کتابوں میں نقل ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا اور قطار میں لگے تھے، صحابہ لے رہے تھے. اب دور فاروقی دیکھیے، اور سیدنا فاروق اعظم کا جلال کس کی ضرورت ہے قطار توڑ کے آگے آ جائے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو بطور خاص بلایا، فرمایا کہ تم آگے آ جاؤ، قطار توڑ دو اور آگے آ جاؤ، تمہیں مال غنیمت میں دینا چاہتا ہوں سب سے الگ. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا قانون ہے تاریخی دم. فرمایا کہ قطار توڑ کے آگے آئے. فرمایا نہیں، بات یہ ہے ابو سفیان، جس طرح آپ اسلام لائیں وہ بھی مجھے پتہ ہے، اور جو مصیبتیں اور مصائب اور تکلیفیں بلال نے برداشت کی وہ بھی مجھے پتہ ہے. اللہ. صحابہ میں میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ یہ بلال وہ ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بلال آپ سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ فرمایا میری قصوہ جو اونٹنی ہے اس کی معاذ بلال کے ہاتھ میں ہوگی، پہلے وہ داخل ہوگا جنت میں، بعد میں داخل. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی شاہد مدنی صاحب کچھ ایڈ فرما دیں برکت کے لیے. آپ کی کفیت میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، آپ تو جدائی لے کے آئے ہیں، آپ ماشاءاللہ حاضری دے کے آئے ہیں. میں آپ کی کفیت کو سمجھ سکتا ہوں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب بندہ آتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں سے آنا بھی. یہ سب حرمین طیبین میں کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور سارے رنگوں کے آتے ہیں، لیکن یہ جو بلالی رنگ ہے نا، اب پورا افریقہ اور اصطلاح اچھی ہے بلالی رنگ. سبحان اللہ. یہ جو پورا افریقہ سے اور دائیں بائیں سے لوگ آتے ہیں، یقین کیجئے ان سے پیار کی جھلک وہ حضرت بلال کی نسبت سے آتی ہے. سبحان اللہ. اور اگرچہ یہ بظاہر اس رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت بلال نے ان لوگوں کی قسمت کو جگا دیا. ان کے لیے کہا تھا اللہ کے نبی نے حجت الوداع کے کہ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی بالکل ایسا ہے. اور باقی یہ جو میرے بلال حبشی کے ساتھی ہیں یا خود ہیں، وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کے اندر نہ لے کر جائیں. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اب یہ احساس کمتری ہوتا ہے. جب آپ پیر صاحب، میں نے مسجد نبوی شریف میں ایک بزرگ کو دیکھا جو اسی رنگ کے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس حسن کی مثال شاید آپ کے سامنے نہ ہو، آپ پیر صاحب کی جھلک دیکھ لیں. سبحان اللہ، ماشاء نور برس رہا ہے. ایسے نورانی چہرے والوں کو میں نے اس بزرگ کے قدموں میں بیٹھے تھے. اللہ اکبر. پیر صاحب بہت شکریہ. یہ باتیں بڑی لمبی ہو سکتی ہیں اور ظاہر ہے ہمارے پروگرام کی ایک لمٹ ہوتی ہے. خواتین حضرات، جاتے جاتے یہی بات کرنی ہے کہ ہم نے ان ہستیوں کو بولنا نہیں ہے. اصحاب بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں. ہم نے دونوں کا دامن پکڑ کے آگے بڑھنا ہے، اور جب ہم دونوں کا دامن پکڑیں گے تو اسی میں اسلام کی بہتری ہے. یہی کریم آقا کے ساتھ وفا کا ایک طریقہ ہے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.